اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے دنیا کے قابل رہائش اور ناقابل رہائش شہروں کی فہرست شائع کر دی ہے اور بدقسمتی سے پاکستان کے عروس البلاد کراچی کا شمار بدترین شہروں میں ہی کیا گیا ہے۔ کرونا وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل، صحت عامہ کی سہولتوں کا فقدان، سرحدوں کی بندش اور لاک ڈاؤن جیسے عوامل نے دنیا بھر کے کروڑوں افراد کو متاثر کیا ہے، لیکن کچھ ممالک نے اس صورتحال میں بھی اپنی عوام کے لیے ہر ممکن سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے دنیا کے ایسے 140 شہروں کی فہرست شائع کی ہے جس میں ان کی درجہ بندی قابل رہائش اور ناقابل رہائش کے زمرے میں کی گئی ہے۔ اس انڈیکس میں شہروں کی درجہ بندی 5 کیٹیگریز پر محیط 30 عوامل کی بنیاد پر کی گئی ہے، جس میں استحکام کو 25%، صحت عامہ کو 20%، ثقافت اور ماحولیات کو 25%، تعلیم کو 10% اور انفراسٹرکچر کو 20% دیا گیا۔ کرونا کی وجہ سے یہ فہرست گزشتہ سال شائع نہیں کی گئی تھی، تاہم 2018 اور 2019 میں قابل رہائش شہروں میں سرفہرست رہنے والا آسٹریا کا شہر ویانا کرونا کی تباہ کاریوں کا سامنا کرنے کے باوجود فہرست میں 12ویں نمبر پر ہے، جبکہ اعلیٰ انڈیکس میں نیوزی لینڈ کا شہر آکلینڈ قابل رہائش شہروں میں سرفہرست ہے۔ انڈیکس میں رہائش کے لیے ناقابل رہائش شہروں کی فہرست میں ملک کو 70% سے زائد کا ریونیو دینے والا شہر کراچی ٹاپ 10 فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے۔ قدرتی آفات اور کرونا نے بھارت میں تباہی مچا دی، لیکن اس کے باوجود بھارت کا ایک بھی شہر ناقابل رہائش شہروں کی ٹاپ 10 فہرست میں جگہ نہیں بنا سکا، لیکن درجے بالا تمام عوامل کی بنیاد پر ہونے والی درجہ بندی میں کراچی کا شمار خانہ جنگی اور قدرتی آفات سے متاثر ہونے والے شہروں کے ساتھ کیا گیا، جو کہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ کسی قدرتی آفت کی بنا پاکستان کا میگا پولیٹن شہر کراچی میں استحکام، صحت عامہ، ماحولیات، تعلیم اور انفراسٹرکچر کی صورتحال قدرے مخدوش ہو چکی ہے کہ اس کا شمار دنیا کے ناقابل رہائش شہروں کی ٹاپ 10 فہرست میں کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بدترین قرار دیے گئے شہروں کی فہرست میں کراچی سے اوپر جگہ بنانے والے 6 شہر ماسوائے ڈھاکہ اور پورٹ مورسبائی کے علاوہ تمام شہر خانہ جنگی اور گروہی تصادم کی وجہ سے اس فہرست میں شامل ہوئے ہیں۔ رہائش کے لیے بدترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر شام کا شہر دمشق، نائجیریا کا شہر لاگوس، دوسرے نمبر پر پیپوا نیو گنی کا پورٹ مورسبائی، تیسرے نمبر پر بنگلہ دیش کا ڈھاکہ، چوتھے الجیریا کا الجائر، پانچویں لیبیا کا طرابلس، چھٹے پاکستان کا عروس البلاد کراچی، ساتویں زمبابوے کا ہرارے، آٹھویں کیمرون کا ڈوالا، نویں اور وینزویلا کا کراکس 10ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان بننے کے بعد کراچی پاکستان کا دارالخلافہ بنا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ یہاں چھٹیاں گزارنے آیا کرتے تھے۔ یورپ سے لوگ آیا کرتے تھے، عرب ممالک سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے۔ پھر بعد میں کراچی میں MQM نامی سیاسی پارٹی نے جنم لیا، جسے مہاجر موومنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مہاجروں کے تحفظ کے نام پر انہوں نے کراچی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کراچی جو دنیا کا خوبصورت شہر تھا اور امن والا شہر تھا، وہاں خونی فساد کھڑے کر دیے گئے۔ مہاجروں کے تحفظ کے نام سے کراچی میں قتل و غارت کا ایسا سلسلہ شروع ہوا جن کو ختم کرنے میں 3 دہائیاں لگ گئیں۔ اسٹریٹ کرائم، بوری بند لاش اور ٹارگٹ کلنگ کراچی کے کلچر کا حصہ بن گئے۔ کراچی میں لوگ گھروں سے کام کے لیے نکلتے تو واپسی کی امید نہ ہوتی۔
یہ MQM پارٹی نہ صرف کراچی میں قتل و غارت اور خون ریزی کرتی بلکہ فیڈرل کی طرف سے جو کراچی کو بجٹ ملتا تھا وہ بھی سارا کرپشن کی نظر کر دیتی تھی، اپنی جیبیں بھر لیتی تھی اور کراچی کی انفراسٹرکچر پہ کام نہیں کیا جاتا تھا، جس سے کراچی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں اور پورا کراچی کچرے کا ڈھیر بن گیا۔ کراچی میں بہتے گندے پانی کے نالوں نے کراچی کے حسن کو مسنا کر دیا۔ MQM نے کراچی جو دنیا کا خوبصورت اور امن والا شہر تھا اس کو موت کی وادی میں تبدیل کر دیا۔ پھر 2018 سے کراچی میں ملٹری آپریشن ہوا اور اس ملٹری آپریشن سے جو کراچی میں جتنے بھی ٹارگٹ کلر تھے ان کو اریسٹ کیا گیا، اور یہ جو MQM پولیٹیکل پارٹی تھی جس کا فاؤنڈر الطاف حسین انگلینڈ میں بیٹھ کر ادھر رول کرتا تھا، ادھر حکم دیتا تھا کہ فلاں بندے کی بوری بنا دو، فلاں بندے کو مار دو، جو قتل و غارت اور خون ریزی کی ہولی کھیلتا تھا اس کو بھی، اس کی تقریروں کو بین کر دیا اور اس کی پارٹی کو بھی بین کر دیا۔ اب MQM جو الطاف حسین کی پارٹی ہے وہ پوری طرح پاکستان میں بین ہے۔ الطاف حسین کی پولیٹیکل پارٹی MQM پر بین ہونے کے بعد اب کراچی میں امن قائم ہو چکا ہے۔ اب کراچی کی رونقیں دوبارہ سے واپس آ گئی ہیں اور کراچی دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بن گیا ہے۔ کراچی کے لوگ الطاف حسین کے خوف و ہراس سے باہر آ چکے ہیں اور اب کراچی کی تعمیر نو پر بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اس کے انفراسٹرکچر پر کام ہو رہا ہے، اس کے ندی نالوں پر کام ہو رہا ہے، اور جو بجلی کی پرابلم ہے اور پانی کی پرابلم ہے ان پرابلمز کو سولو کرنے میں بھی حکومت تیزی سے کام کر رہی ہے۔ نئی حکومت کے آنے کے بعد کراچی بھی ایک بالکل نیا شہر بن گیا ہے، ایک امن والا شہر بن گیا ہے، ایک بزنس پلیس جہاں پہ لوگ پورے پاکستان سے کام کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے ایک سیف پلیس بن گیا ہے، ایک سیکیور پلیس بن گیا ہے۔ اب انشاءاللہ جو 2022 کی رینکنگ ہوگی تو اس میں جو کراچی ہوگا وہ دنیا کے خوبصورت اور قابل رہائش شہروں میں شامل ہوگا اور اس کا نمبر بھی ٹاپ 10 لسٹ میں نمبر 1 پر ہوگا انشاءاللہ۔